آپ دنیا کے امیر ترین لوگوں کے نام تو جانتے ہوں گے، جیف بیزوس، ایلون مسک اور بل گیٹس، لیکن ایک نام ایسا بھی ہے جو ان سب سے کہیں زیادہ امیر تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا سفر بھی رہا جس میں وہ 1000 اونٹوں کے ساتھ نکلا اور ہر اونٹ پر 130 تولہ سونا تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ دولت کہاں سے آئی؟ یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں 14ویں صدی کے مالی میں، لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ سونا اور نمک جو مالی کی پہچان تھا، جس کے لیے مالی دنیا بھر میں مشہور تھا، منسا موسیٰ نے انہی ریسورسز کو اپنی امپائر کی بنیاد بنایا۔ 1312 میں مالی کے سلطان ابو بکر نے سمندری سفر پر روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اٹلانٹک سمندر کے اس پار کی دنیا تلاش کرے۔ اس دوران وہ اپنے قریبی اور وفادار ساتھی کو نگراں سلطان بنا کر گیا، مگر ابو بکر جب کبھی واپس نہ آیا تو اس شخص کو مستقل بادشاہ مقرر کر دیا گیا، اور اس شخص کا نام تھا منسا موسیٰ۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے منسا موسیٰ کی کامیابیوں کا سفر۔ منسا موسیٰ کے ہاتھ میں ایک ایسی سلطنت آئی جو قدرتی وسائل سے مالا مال تھی۔ مالی اس وقت افریقہ کا سب سے بڑا اور طاقتور ملک تھا، اور اس کی سرحدیں آج کے سینیگل، گیمبیا، گینی اور نائجیریا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بیمبوک اور ونگارا کے علاقے سونا اگلتے تھے، اور سہارا کے راستے نمک اور زیورات کی تجارت ہوتی تھی۔ ٹمبکتو اور گاؤ جیسے شہروں کو تجارتی مرکز بنا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی دنیا کے تمام قیمتی ذخائر کا تقریباً 50% حصہ مالی کے پاس تھا۔ منسا موسیٰ نے ایک بہترین سلطنت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین تجارتی نظام کی بھی بنیاد رکھی۔ کیراوانز کے ذریعے نارتھ افریقہ، ایجپٹ اور حتیٰ کہ یورپ تک تجارت شروع کی۔ ہر کیراوان میں 1000 سے زیادہ لوگ اور تقریباً اتنے ہی اونٹ ہوتے تھے، اور ہر اونٹ پر تقریباً 130 کلو سونے کے تھیلے۔ سہارا میں نمک کی اہمیت سونے کے برابر سمجھی جاتی تھی، اور اس دور میں نمک کو وائٹ گولڈ کہہ کر بیچا جاتا تھا۔ 1324 میں منسا موسیٰ نے اسلام کا 5واں رکن ادا کرنے کا فیصلہ کیا، وہ تھا حج کا سفر۔ مگر یہ صرف ایک مذہبی سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ڈپلومیٹک اور اکانومک شو آف پاور تھا۔ یہ سفر دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ افریقہ میں بھی ایک ایسی سلطنت ہے جو دولت اور شوکت میں کسی سے کم نہیں۔ اس سفر میں منسا موسیٰ کے ساتھ تقریباً 60,000 لوگ تھے۔ اس کے علاوہ 1000 اونٹ اور ہر اونٹ پر 130 کلو سونا۔ منسا موسیٰ اس سفر کے دوران جہاں سے گزرتا سونا بانٹتا جاتا۔ کائرو میں منسا موسیٰ نے اتنا سونا بانٹ دیا کہ ایجپٹ کی کرنسی انفلیٹ کر گئی، اور کئی سال تک اس کے اثرات ان کی معیشت پر رہے اور سونے کی قیمت بھی گری رہی۔ اس کی دولت کا اگر اندازہ لگایا جائے تو کچھ تاریخ دانوں کے حساب سے اس کی نیٹ ورتھ 400 ارب ڈالر سے زیادہ تھی۔ فوربس نے اس کو ریچسٹ مین ان ہسٹری کا ٹائٹل دیا۔ مگر یہ صرف ایک اندازہ ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے حساب سے اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں۔ منسا موسیٰ کی وفات 1337 میں ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد مالی امپائر نے کچھ عرصہ ترقی دیکھی اور اس کے بعد زوال کا شکار ہو گئی۔ یہ تھی منسا موسیٰ کی کہانی، دنیا کے امیر ترین آدمی کی کہانی۔ وہ منسا موسیٰ جو سونے کا مالک بھی تھا اور دل کا بادشاہ بھی۔